حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دراہم سے تھیلی بھری اور فرمایا اپنے غلام سے جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے جا کے کہنا کہ عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اور یہ صراحتاً کہنا اس لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں استعمال فرمائیں، اور دائیں بائیں بیٹھ جانا اور دیکھنا وہ کرتے کیا ہیں۔ غلام پہنچا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے اور یہ فرمایا کہ اپنی ضرورت میں استعمال فرمائیں، انہیں حضرت عمر کو دعائیں دی۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، کوئی احسان کرے اس کو دعا دو، پھر اپنی بھابھی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، اور یہ 7 فلاں کو دے آؤ، اور یہ 9 فلاں کو دے آؤ، اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ غلام نے آ کر حضرت عمر کو بتایا، دوبارہ تھیلی بھری دراہم سے، میں جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو جا کر دینا اور یہ کہنا عمر نے اس لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں استعمال فرمائیں، اور دائیں بائیں بیٹھ جانا دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی دعائیں دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور اپنی باتیں کو بلایا کہ 5 فلاں کو دے آؤ، 9 فلاں کو دے آؤ۔ اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں، ہمیں بھی کچھ دے دو، تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی، اس میں 2 درہم باقی تھے۔ غلام نے آ کر حضرت عمر کو سارا قصہ سنایا، فرمایا یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، یعنی ایک ہی طرح کا مزاج ہے، ایک ہی طرح کی سوچ ہے۔ ہاں، مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ قرآن میں اللہ نے نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں کیا، کتنے سجدے، کتنے رکوع، کتنی فجر میں زور اثر، کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ مال کہاں خرچ کرنا ہے، مال کہاں خرچ کرنا ہے، اللہ نے نام لے کر بتایا۔ ایک جگہ پر زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے، مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ مال کا خرچ کرنا ہے رشتہ داروں پر، ہاں، مسکینوں پر، ضرورت مند لوگوں پر، یتیموں پر، مانگنے والوں پر، جو کمانے کے قابل نہیں ہیں، جن کا پیشہ ہے ان کو نہیں، مسافروں پر، اور گردنیں آزاد کرانا، یہ 2 مصرف ہیں۔ جیلوں میں بہت سے بے گناہ اور مقروض ہو گئے، ہاں، یہ بھی گردن ان کی پھنس گئی، ان کے قرض ادا کروانا، یہ 6 مصرف اللہ نے بتائے۔ آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی کیا ہے، نماز قائم کرنا، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرنا۔ وہ 6 مصرف کیا تھے زکوٰۃ کے علاوہ؟ یہ سمجھ پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو، مال کس لیے ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خواہشات پہ نہیں۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی، حدیث میں آتا ہے وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، زکوٰۃ نہیں دی۔ جب ایمان بنے گا پھر نماز، پھر رمضان ہے تو روزہ، حدیث میں آتا ہے جس نے 1 روزہ چھوڑ دیا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ 1 روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ بیت اللہ حج پہ جانا ہے، مال اس لیے، حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے، توبہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے حج کرنے میں جلدی کرے، کیا پتہ کوئی سفر میں رکاوٹ آ جائے، کوئی عذر بیماری پیش آ جائے۔ یہ محنت ہے، ایمان بنے گا پھر اعمال